औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वयस्सिर ली अमरी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चेंज नज़र आ रहा होगा। ये मैंने अपने चैनल का पैराफ्लेक्स बनवाया है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा। नाज़रीन, आज की वीडियो भी या बदियल अजायब बिल खैर या बदियों का जो मैंने वजीफ़ा डाला था उससे रिलेटेड है। उस वजीफ़े की कामयाबी में एक और हमारे ब्रदर हैं वो शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का किस तरह से उन्होंने वजीफ़ा पढ़ा और कैसे उनका एक दफ़ा में कामयाबी नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, और ये सारा का सारा आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो वजीफ़ा है, किसी एक ने नाज़रीन कमेंट भी किया हुआ था कि ये वजीफ़ा फलान चैनल का वजीफ़ा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देखिए कि ये चैनल बाय गॉड, मैं यहाँ पे अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के मैं कोई भी बात करती हूँ यहाँ पे तो मैं वो झूठ बात नहीं कहती। ये सबसे बड़ी बात है और मैं आम लाइफ में भी कभी झूठ नहीं बोलती, तो यहाँ पर जब मैं आके बात करूँगी तो दैट विल नॉट बी अ लाई। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दूंगी, मैंने किसी बंदे को जवाब नहीं देना है। तो ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया था उस वक्त जाबदियल अजायब बिल खैर जाबदियों का, मेरा कहना है कि जो मेरी सबसे पहली वीडियो गई थी, जो वायरल वीडियो भी गई है, और उसमें मैंने जो बताया था, मैंने कहा था कि जब मैं 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में मैं गई थी तो उस वक्त मैंने ये वजीफ़ा किया था। अब 8वीं 9वीं क्लास में उस वक्त मैं शायद कोई 8वीं क्लास में मैं कोई 14 साल की होगी या 13-14 साल की होगी। इस टाइम को गुजरे हुए नाज़रीन कम से कम 35 साल हो गए होंगे जब मैंने ये वजीफ़ा किया था। और उसके बाद भी, क्योंकि मुझे पता था कि ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी मैं टाइम टू टाइम ये वजीफ़ा करती रहती हूँ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी मैं कितने लोगों को ये वजीफ़ा बताया था कि ये वाला वजीफ़ा करें। लेकिन ये है कि 5 नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, उसके साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करें, इस्तग़फ़ार बहुत करें, और उसके साथ अगर कोई आपको दिल करता है वजीफ़ा करने का तो वजीफ़ा भी आप कर सकते हैं। और ये वाला वजीफ़ा तो बहुत ही वायरल वजीफ़ा, मैंने कहा ना कि कुछ वज़ाइफ वायरल हो जाते हैं और वो हर बंदा करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जोड़ का कोई और वजीफ़ा नहीं है। और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो बहुत पावरफुल है, इस्तग़फ़ार बहुत पावरफुल है, अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ इस्तग़फ़ार। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कोई शिद्दत की दुआ करनी है तो आप इस्तग़फ़ार की इंतहा करें, बेइंतहा इस्तग़फ़ार पढ़ें। जाबदील अजायब बिल खैर जाबदियो के लोगों ने इसके ऊपर अपनी इजाज़तदारी बना ली हुई है कि ये तो फलां का है। ऐसे मतलब ये इस तरह की बातें सूट नहीं करती किसी को कि कोई भी अगर कोई वजीफ़ा है तो मैं क्या कहूँगी, मैं इस्तग़फ़ार अपने घर से लेके आई हूँ। कोई बंदा अगर इस्तग़फ़ार का बताएगा तो मैं क्या उसको कहूँगी कि ये तो मैं बताती हूँ इस्तग़फ़ार का, या ला इलाहा इल्लल्लाह का मैं बताती हूँ, या उसमें जो है वो दुरूद पाक का मैं बताती हूँ, तो कोई और ना बताए। कोई और बताएगा तो वो मेरी कॉपी कर रहा होगा। दिस इज़ द फेक थिंग, दिस इज़ द रॉन्ग। नाज़रीन, ये वजीफ़ा जा बदियल अजायब बिल खैर जा बदियो, ये वजीफ़ा मैंने जब अपनी वो पूरा का पूरा मैंने वजीफ़े के साथ अपनी पूरी स्टोरी भी बताई थी कि ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आप करके देख लें। अगर आपका काम हो जाता है इस वजीफ़े के साथ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो 1 से 2 दफ़ा करें, उसके बाद कोई दूसरा वजीफ़ा कर लें। तो इन साहब ने भी ये वजीफ़ा किया था और देखिए इनको कैसा रिज़ल्ट मिला। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ज़रूर इनसे कुछ मोटिवेशन मिलेगी कि ये वजीफ़ा आपने करना है या कोई और वजीफ़ा आपने करना है। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे। उन्होंने नाज़रीन मुझे वॉइस मैसेज किया था और ये वॉइस मैसेज मैंने एज़ इट इज़ वहाँ पे डाल दिया है। तो आप लोग उनका वॉइस मैसेज सुनें और उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ अर्सा पहले ही मैं ना एक परेशानी में खुद मुब्तला हो गया। तो परेशानी बस यही थी कि मेरी बैंक में जॉब है। मैं जिस बैंक में जॉब करता था, मैं 4 साल से इसी बैंक में ही था। इसी बैंक में मैं मतलब काम कर रहा था। तो मुझे एक ही सीट पे मैंने काम किया, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही थी। जब भी प्रमोशन का कोई मौका आता, तो मुझसे जो जूनियर थे, उनको वो चांस दे देते। असल वजह ये थी कि मेरे एरिया मैनेजर से ना थोड़ी-सी अनबन हो गई। तो पूरे एरिया का एक मतलब कि ऑफिसर होता है। पूरा एरिया उसके अंडर होता है, 10-12 ब्रांचें उनके पास होती हैं, तो वो मुझे प्रमोट ना करता। कोई भी ऐसा चांस बनता तो मुझसे जूनियर लोगों को चांस दे देते, मुझे ना देते। मैं अपने आप में मतलब कि परेशान भी था
میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. میں نے میڈم کا ویسے تو یوٹیوب پہ اور بھی چینل پہ یہ اکثر ہوتا تھا، لیکن کیونکہ میڈم کا کون آفیشیل چینل کو ہم نے سبسکرائب کیا ہے تو گھر والے بھی بڑا شوق سے کوئی بھی ویڈیو آتی ہے نا تو بڑے شوق سے وہ مطلب کہ سنتے ہیں، اور یہ عمل یہ وظیفہ یہ بتاتی ہیں تو ان کو بڑے شوق سے کرتے ہیں. کیونکہ ہم 10 ماہ پہلے ہم میڈم کے چینل سے کنیکٹ میں ہو تو ان کا پہلے تھا درود خضری والا عمل، تو الحمدللہ وہ ہم پورے گھر والے کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو وہ تھے کبھی مطلب کہ درود شریف اتنا نہ پڑھتے تھے، تو اگر پڑھ بھی لیا تو کچھ وہ روٹین میں 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ. تو جب سے انہوں نے ایک ڈائیگرام کے تھرو بتایا کہ نہیں مطلب کہ کروڑ بار کیسے پڑھنا ہے، ڈیلی میں اتنا لازمی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ منزل دیتا ہے، یہ کامیابیاں دیتا ہے. کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ جس گھر میں پہلے 10 یا 12 یا 20 بار دروشی پڑھا جاتا تھا ڈیلی میں، اب وہ 1000 کے حساب سے مطلب پڑھا جائے تو کتنی خوشی کی بات ہے. تو ان کا کوئی بھی بات جو میڈم بتاتی تو ہم بڑے نا شوق سے مطلب کہ ان کی بات کو سنتے بھی. تو انہوں نے انہی کے چینل پہ تھا کہ ایک عمل ہے چھوٹا سا 12 دن کا، آپ کریں تو آپ کی وہ مشکل جو کبھی حل نہ ہوتے کا نام لیتی ہے وہ بھی حل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یار 12 دن کا ٹائم ہے، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے. عشاء کی نماز کے بعد مجھے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا تو میں یہ شروع کر لیتا ہوں. تو میں نے ایسے ہی کیا. عشاء کی نماز کے بعد 1200 مرتبہ انہوں نے بتایا تھا کہ 1200 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، اول آخر 12 بار درود پڑھنا ہے. تو ایسے ہی میں نے کیا، اول آخر 12 بار دروشی کو پڑھا، اور درمیان میں 12 تسبیح کر لیتا تھا، یعنی وہ 1212 مرتبہ بن جاتا تھا. تو 12 دن کیا جب کام پھر بھی نہ ہوا تو میں پہلے مایوس تھا، اب میں اور زیادہ ہو گیا کہ یار کہ میرا کام نہیں ہوتا. تو کیونکہ جب ان کے چینل کو میں نے سبسکرائب کیا تو ان کے چینل سے ہم دیکھتے تھے تو میڈم بڑے ایک کانفیڈینس سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر دے گا، جو بھی مشکل ہوتا ہے اس کو آسان کر دے گا. تو اسی لفظ پہ بڑا نا ایک تھا کہ وہ بڑے اسی لفظ پہ زور دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر دے گا. تو میں نے پھر نا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ پھر شروع کر دیا. اب دوسرا دن تھا غالباً یا تیسرا دن تھا، تو میں برانچ گیا. جب میں شروع کیا دوسرا یا تیسرا دن تھا تو میں برانچ گیا نا صبح، تو میں نے دیکھا جا کے تو میل آئی ہوئی تھی. تو اس میں مجھے پروموٹ کر دیا گیا. میں بڑا خوش ہوا. تو جب میں نے وہ پڑھا تو اس میں الحمدللہ مجھے 3 چیزوں سے اللہ نے کامیابی دی. ایک ڈیزگنیشن بڑھ گیا، مطلب کہ پروموشن ہو گئی، گریڈ اپ ہو گیا. دوسرا یہ کہ مطلب کہ میری سیلری میں مطلب کہ رائز 36,000 کا ہوا، تو 36,000 سیلری بھی بڑھ گئی. تو تیسرا یہ کہ میں جب جس برانچ میں تھا وہ میرے گھر سے 42 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی، کہ میں صبح شام جاتا تھا، 42 کلومیٹر جانا، 42 کلومیٹر شام کو آنا، بڑا مشکل تھا. تو وہ بھی بہتر ہو گیا کہ میرے گھر کے قریب جو برانچ تھی اس برانچ میں جو ٹرانسفر بھی کیا گیا. یعنی اس لیٹر مجھے 3 کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دی. اور کہنے کا مقصد یہی کہ چھوٹا سا عمل، تو اب بات وہی ہے کہ میں نے بڑے ایک امید سے یقین سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دے دی. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی کوئی بہن بھائی جو بھی مشکل وقت میں ہو یا مشکل حالات میں پھنسے، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے، تو یہ چھوٹا سا عمل ہے 12 دن کا. 12 دن کا یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. تو اس لیے ہم میڈم کے بھی شکر گزار ہیں. اور آپ سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھی کوئی مشکل آ جائے تو پر یقین، بڑے یقین کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ یا بدیل عجائب بالخیر یا بدیوں کا وظیفہ انہوں نے ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوا ان کا کام، اور پھر 2 دن کے گیپ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا تھا. اور یہی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک دفعہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ پہلی دفعہ میں ہی کلک ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا تو آپ دوسری دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 دفعہ سے زیادہ آپ اس کو نہ کریں. اگر 2 دفعہ میں یہ ناظرین نہیں ہوا آپ کا تو آپ کوئی اور وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ایک لفظ پہ بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے. اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ آیت ہے. کچھ چیزیں اتنی وہ کہتے ہیں کہ غلط العام ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں جو کہ ایک ہر چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس یہ چیز ہے تو یہ یہی چیز ہے، ان کو کہتے ہیں غلط العام ہو چکے ہوئے. تو جو میں بات کرتی ہوں وظیفہ کی، وظیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری زندگی کوئی کام کرے تو وہ وظیفہ ہوگا.
جو آپ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ایون آپ 40 دن کے لیے بھی کرتے ہیں تو وہ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ کاؤنٹڈ ڈیز کے لیے یا آپ ایک کاؤنٹ کر کے اس کو اماؤنٹ پہ پڑھتے ہیں تو وہ وظیفہ کہلاتی ہے۔ کوئی چیز جب آپ ان لمیٹڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا عمل بن جاتا ہے، وہ وظیفہ نہیں رہتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ یوٹیوب والوں کو کچھ کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میں نے جب بتایا تھا تو اس سے پہلے ہر بندہ یہ وظیفہ ہی کہتا تھا کہ وظیفہ ہے وظیفہ ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ویڈیو کو اس میں عمل بھی بتاتے ہیں، تو میں جو آپ کو بتاتی ہوں شاید کوئی شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ میں وظیفے کا بتاتی ہوں، میں آپ کو ہمیشہ عمل پہ ترجیح دیتی ہوں کہ عمل اپنا اس کو بنائیں، اس کو اپنی لائف میں شامل کر لیں، اس کو ساری زندگی میں اس کو پڑھتے رہیں، بے شک تھوڑا کریں لیکن کنٹینیوسلی کرتے رہیں، ڈیلی کریں، ٹل ڈیتھ کریں اس کو آپ۔ اور دوسرا ہے ناظرین، میں نے کہا تھا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع وہ آیت ہے، اور کسی نے مجھے میسج کیا ہوتا کہ یہ آیت نہیں ہے۔ میں یہ شاید پہلے ایک ویڈیو میں اس وقت بھی تھا تو میں بتا چکی تھی، ابھی پھر دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ آیت ہے۔ میں جب کوئی بات کرتی ہوں تو میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتی ہوں، میری بہت زیادہ تحقیق ہوتی ہے تو پھر میں کوئی بات کرتی ہوں، بغیر تحقیق کے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے ایک نشانی، اینی سائن، ٹھیک ہے؟ تو آیت میں، قرآنی آیت میں اور آیت میں بہت فرق ہے۔ آیت آپ عربی کا لفظ ہے آیت، آیت کا مطلب ہے نشان۔ اگر آپ کی اردو کی بک میں لکھی ہوئی یہ آیت ہے، اگر آپ کی عربی کی بک پہ لکھی ہوئی ہے وہ آیت ہے، اگر آپ کی کیمسٹری کی بک پہ، فزکس کی بک پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ آیت ہے، کیونکہ وہ ایک جز، ایک پارٹ ہے، ایک نشانی ہے۔ میں جب کہوں گی قرآنی آیت تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو میں نے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کو قرآنی آیت نہیں کہا تھا، اس میں صرف ایک لفظ ہے یا بدیع، یہ قرآن پاک میں ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ قرآن پاک میں پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت تو ہے بٹ دس از ناٹ اے قرآنی آیت۔ وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کائنڈلی میری ویڈیو یہ ان تک ضرور پہنچا دیں اور وہ اس چیز کو ان کے مائنڈ میں بھی کلیئر ہو جائے کہ واٹ از آیت اینڈ واٹ از قرآنک آیت۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی اپنا اس آیت کے بارے میں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کا وظیفہ آپ نے کیا ہے تو آپ اپنے ویوز دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بے شک مجھے اپنا وائس میسج کر سکتے ہیں۔ نمبر میرا چل رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی ویڈیو میں، موسٹلی میں ویڈیو میں دے دیتی ہوں ساتھ میں کہ میرا نمبر ہے آپ کے پاس، آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ استغفار کے بارے میں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کے بارے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں، آپ درود خضری کے بارے میں، کوئی بھی چیز جو آپ کروڑ دفعہ، لاکھ دفعہ، 1.25 دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، یا کسی بھی وظیفہ کرنے کا جو میں بتاتی ہوں آپ کو اس میں سے کسی کا فائدہ ہوا ہے آپ کو، تو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے۔ میں آپ کو ویلکم کہوں گی اپنے چینل کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ بینر بنوایا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ضرور مجھے بتائیے کہ کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔